السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، ایمان ہی سے ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ضروری ہے جو اپنے لیے پسند کرے، یہ بھی ایمان ہے۔ امور ایمان سے متعلق ابواب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ایمان کے متعلق جو بھی امور ہیں ان میں سے خاص یہاں پر مذکور ہوئے۔ دوسری صورت میں اس باب کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ اعمال بھی ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اعمال ایمان کا جز ہیں، اس لیے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ محبت ایک قلبی فعل ہے، میلان قلب کو کہتے ہیں، دل کا میلان جس کی طرف ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن یہاں ایمان سے ہونے کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اس کا اظہار ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کی مسدد نے، ہم سے بیان کی یحییٰ نے، وہ شعبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ حضرت انس سے، اور حضرت انس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دوسری سند اسی کے ساتھ متصل ہے، حسین معلم نے، انہوں نے فرمایا ہم سے بیان کی قتادہ، وہ حضرت انس، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اپنے لیے ہر چیز کو اچھا ہی پسند کرتا ہے۔ جیسے اس بات کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم کبھی بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری ذلت نہ ہو، تو جب ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کی بھی عزت کا خیال رہے کہ کسی کو بے عزت کرنا تو گویا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے لیے بے عزتی پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کو بے عزت کرنا کیسے پسند کریں؟ اسی طرح سے انسانی مزاج یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو خوشحال رہنا پسند کرتا ہے، محتاجی پسند نہیں کرتا۔ لہذا اگر کوئی آپ کا بھائی محتاج ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیوں پسند کریں؟ اگر اپنے لیے خوشحالی پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے خوشحالی پسند کریں۔ یعنی ایک ایسی بہترین نصیحت ہے، ایک ایسا بہترین اصول اور ضابطہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک بڑا عظیم پیغام عطا فرمایا کہ اگر اپنے دل کے اندر یہی جذبہ ہو کہ ہم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے، یقیناً کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ غیبت، چغلی، یہ سب انہی امور میں سے ہے
جن کو ہم نہیں پسند کرتے تو دوسرے کے لیے ہم کیوں پسند کرتے؟ گالی گلوچ جب ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہمیں کوئی گالی دے تو پھر ہم دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے؟ اگر دوسرے کو گالی دے رہے تو اس وقت یہ سوچے کہ ہم کو کوئی دے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا، ہمارے دل پہ کیا گزرے۔ لہذا یہ سارے معاملات میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ یوں تو علم، تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری اور دنیا کے اندر خیر خواہی، یہ سارے امور اس کے اندر آ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور دینی معاملات میں بھی جب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں تو دوسرے کو بھی اچھے اخلاق سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ایمان ہے، بلکہ اب یہ عین ایمان کا تذکرہ، ابھی تک جو تذکرہ چل رہا تھا وہ امور ایمان ہے، یعنی ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، ایمان کے استحکام کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل اور عین ایمان جو ہے وہ محبت رسول ہے، حب الرسول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محبت ہی کو ایمان قرار دیا اور ایک مستقل باب قائم فرمایا، اور اس کے تحت حدیث جو ذکر کرتے ہیں وہ بڑی ہی معتبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی شعیب، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ اعرج سے وہ ابو ہریرہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث پاک کے اندر سب سے پہلے قسم کا جو لفظ ہے، قسم کا جو انداز ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو عین ایمان قرار دینے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا، سب سے پہلے رب کی قسم کا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں نفس جان کو بولا جاتا ہے، ید کا اطلاق یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید کا بولنا یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو متشابہات کا مطلب یہ کہ جس کا ظاہر ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، یعنی اس کی مراد اللہ ہی بہتر ہے۔ تو آیات متشابہات قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری ہیں جن کے متعلق سب کا یعنی اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف اور عقیدہ یہی ہے کہ آیات متشابہات کے جو معانی اس کی اصل تفسیر اللہ ہی بہتر جانے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرائیل۔ تو یہاں پر قسم کے لیے یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ لا یؤمن، یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ لا الائے نفی جنس ہے، لا نفی کے لیے ہے، یعنی ایمان ہی نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ہی نہیں معتبر ہوگا۔
بعض محدثین نے اسی تشریح میں یہ فرمایا لا یؤمن ایمانن کامل، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمانیات کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ایمان لانے کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، لیکن یہاں محبت کو ایمان قرار دینا، تو اس کے لیے یہاں پر بعض حضرات نے یہ تشریح کی ہے کہ یہاں ایمان کامل مراد ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ محبت وہ محبت جو اختیاری ہے، کیونکہ ایک محبت جو غیر اختیاری ہوتی ہے اس میں تو بندے کا اختیار نہیں، اور ایک محبت اختیاری ہوتی ہے، یہاں مراد اختیاری ہے، تو اختیاری اگر محبت مراد کی جائے تو عین ایمان ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان نہ رکھے اس وقت تک اللہ کے دین سے محبت نہیں ہوگی، اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی جڑ ہے، یہی اصل ہے، باقی تمام چیزوں کے ایمان کے مطابق۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور نے پوچھا کہ اس سے کتنی محبت ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے اور اولاد کی بھی ہے، دیگر محبت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے نکالا، پھر پوچھا، اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اولاد کی محبت نکل گئی، اب صرف میری جان کی محبت ہے، پھر حضور نے دست مبارک رکھا، پھر پوچھا، اب اس کے بعد عرض کر دیا یا رسول اللہ اب ساری چیزوں کی محبت، آپ کی محبت ہماری ہوگی۔ تو یہاں حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے کہ اختیاری چیز میں بندے کو جس میں اختیار دیا گیا اس میں سب سے زیادہ محبت ہے، جو غیر اختیاری ہے جیسے ماں باپ کی محبت بھی ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، اپنی جان کی محبت ہوتی ہے، تو اس میں بندے کو اختیار نہیں، کیونکہ وہ قلبی میلان ہو ہی جاتا ہے، کتنا بھی آدمی اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہے لیکن اس سے وہ مکمل طور پر باز نہیں آ سکتا، نہ چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہاں یہ غیر اختیاری ہے کیونکہ قلبی میلان کسی کی طرف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور اس میں بندے کا اختیار ہے، اور اگر غیر اختیاری میں بھی یہ کہا جائے کہ نہیں سب سے زیادہ ہو تو پھر یہ تکلیف مالا یطاق ہے، بندے کو ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کی اس کو طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غیر اختیاری میں بھی مکمل طور پر سب ختم کر کے صرف حضور کی محبت قائم رکھے، تو یہاں تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں مراد یہ ہے کہ اختیاری محبت، یعنی جس محبت کو اپنے سینے میں بٹھانا ہے، محبت کرنا ہے، تو اختیار کے ساتھ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، غالب ہو، یعنی ان کی والدین کی، اولاد کی، یا اپنی جان کی یا مال کی جو بھی محبت ہے وہ ایک طرف ہو، اور ان سب پر غالب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز محبت رسول کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے، غلبے کا مفہوم یہی ہوا کہ والدین کی محبت یا اولاد کی محبت رسول میں رکاوٹ نہ بن سکے، یا دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ہے۔ جیسے ایک طرف اولاد کی محبت، لیکن ایک طرف فرمان رسول ہے، اور فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے اولاد کی محبت کو قربان کر دیا، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن اگر اولاد کے لیے محبت رسول کو قربان کر دیا، فرمان رسول کو ٹھکرا دیا، تو پھر یہاں محبت رسول غالب نہیں ہے، اولاد کی محبت کی۔ مراد یہی ہے کہ سب سے زیادہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا کرنے میں، ایمان کا تقاضا پورا کرنے میں کسی کی محبت رکاوٹ نہ بن سکے، آڑے نہ آ سکے، بلکہ
پوری طرح سے فرمان رسول پر وہ عمل پیرا ہو جائے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے اگر ماں باپ نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، یا ماں باپ نے کہا داڑھی مت رکھو، تو اب ماں باپ کی محبت میں اگر انسان یہ کہے کہ ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں لہٰذا نہیں پڑھو، لیکن ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو آپ نے چھوڑ دیا ماں باپ کی محبت کے لیے، ماں باپ کی اطاعت کے لیے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی، چاہے ماں باپ ہوں، شیخ ہو، پیر ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم ہے، اطاعت سے روکیں، تو ان کی اطاعت فرمانبرداری نہیں ہے، ان کی اطاعت ہی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو ٹھکرا کر فرمان رسول پر عمل کیا جائے گا، فرمان خدا پر عمل۔ تو یہ اصل ایمان کی جڑ ہے، اور محبت رسول کا غالب ہونا یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے فرمان رسول پر عمل کرنے میں۔ اب اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیں کہ اختیاری محبت انسان کو جو ہوتی ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، ملک و مال کی وجہ سے، جود و نوال، یعنی اگر بہت زیادہ حسن ہے کسی کے اندر تو انسان اس کی محبت، اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ بھی اختیاری ہے، حسن کو دیکھ کر، ہاں جمال کو دیکھ کر، یا کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہیں تو اس سے محبت کرتا ہے تاکہ اس کے مال سے استفادہ کرے، یا اسی طرح سے کسی کے اندر بخشش سخاوت بہت زیادہ ہے تو تاکہ اس کی طرف قلبی میلان اس لیے تاکہ اس سے اپنا فائدہ ہو۔ تو تین چیزیں عام طور پر اختیاری محبت کے لیے ہوتی ہیں، حسن و جمال، ملک و مال، جود و نوال۔ اب آپ اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ حسن و جمال میں بھی اقتا، بے مثل و بے مثال، ملک و مال بھی آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، ساری چیزوں کا اختیار، ساری چیزوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمایا، اور جود و نوال، بخشش کا عالم یہ ہے کہ جو بھی مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہد حاضرہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا پیرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کمالات، سارے حسن و جمال، ملک و مال، جود و نوال، ساری خوبیوں کا جامع بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا۔ تو اب ان سے محبت نہ ہو تو پھر دوسرے سے محبت یہ بے وقوفی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے سے محبت کسی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن جو اصل محبت کی جڑ ہے، یعنی جس کی بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے، وہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ اگر کوئی کسی سے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کر رہا ہے، اس سے ہم بالکل ہی فخری انداز میں کہہ سکتے ہیں جس حسن کی بنیاد پر محبت کر، اس سے زیادہ حسن و جمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس ملک و مال کی وجہ سے کسی سے محبت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور جس بخشش عطا کی امید رکھتے ہوئے جسے محبت کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعطی نمان قاسم، اللہ عطا فرماتے ہیں میں ہی تقسیم کرتا ہوں، جو قاسم نعمت ہیں ان سے محبت نہ ہو تو کسی سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام المشر محبت نے دنیا کو یہی پیغام دیا، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مسیح میں پہنچ گئے، دل جان سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہیں۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، اب یہاں ہے کیا، سب کچھ تو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا ہے، قربان ہو گیا، یہاں صرف ظاہری ڈھانچہ ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مانو رہا، سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہی یہ عین ایمان ہے، جان ایمان ہے۔
خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہی یہ اصل ایمان ہے، جان کی اکسیر ہے، ساری مصیبتوں سے، سارے تکلیفوں سے، سارے غموں سے نجات کا مدد ہے۔ اسی لیے عاشق رسول یہی کہتے ہیں، دنیا کے سارے غموں سے اگر نجات چاہتے ہو تو صرف محبت رسول بنے، محبت رسول میں فنا ہو جاؤ تو سارا غم سارا غم ختم ہو جاؤ، کسی چیز کا کوئی غم ہی نہیں۔ جو آج لوگ ٹینشن اور ڈپریشن، اسٹریس کا جو شکوہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی محبت کی غالب آنے کے لیے۔ جو جتنی زیادہ دنیا کی محبت کر لیتا ہے وہ اتنا ہی ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ اتنا ہی غمزدہ ہوتا ہے، اتنا ہی پریشان حال رہتا ہے۔ اور جو ساری محبتوں کو دل سے نکال کر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے، اس سارے غموں سے نجات، سارے غموں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج جب یاد آ گئے سب غم بھلا۔ محبت رسول عین ایمان ہے، جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، اور یہی سب پر غالب ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زائد نہ ہو۔ اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس سند کے ساتھ یہاں ذکر کیا، الفاظ صرف اتنے ہیں، حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی۔ مسلم شریف کی حدیث جو اسی مفہوم کی حدیث ہے، اس میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حتی اکون لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ والد، اولاد اور سارے لوگ، لیکن یہاں پر اتنا ہی اگر مفہوم دیکھا جائے تب بھی بہت کافی ہے، کیونکہ عام طور پر انسان کو سب سے پہلے والد سے محبت، اپنے باپ سے محبت، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور بعد میں دوسروں سے، تمام لوگوں کی محبت۔ تو جب انہی چیزوں پر غالب آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو باقی سب چیزوں سے تو غالب رہے گی، کیونکہ سب سے زیادہ محبت یا تو اولاد سے ہے یا والدین سے۔ اب اس سے زیادہ اگر محبت رسول ہے تو باقی اور لوگوں سے تو ظاہر سی بات ہے محبت غالب ہی رہے گی۔ آگے حدیث پاک یہ آ رہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان کی لذت اسی کو مل سکتی ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی سب سے زیادہ، اس کو ایمان کی لذت، یعنی اس کو دنیاوی زندگی گزارنے میں، احکام اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں محسوس ہوتی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اسے لذت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حال یہی تھا کہ ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کو میدان جنگ میں دشمنوں کے نرغے میں تلواروں اور تیروں کی بارش جہاں پر ہو رہی ہو، وہاں پر بھی اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں لذت ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت رسول غالب ہے۔ لیکن آج ہم سب کچھ نعمتیں پانے کے بعد، آرام دہ زندگی ملنے کے بعد بھی احکام اسلام پر عمل کرنے میں مشقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی میں تکلیف، مشقت محسوس ہو رہی ہے۔ ارے اب عشاء کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، یہ مشقت محسوس کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام میدان جنگ میں، میدان جنگ جہاں دشمنوں کا حملہ ہے، جہاں تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جہاں نیزے چمک رہے ہیں، جہاں جان کو ہتھیلی پر لے کر کے میدان کارزار میں آئے، وہاں پر بھی انہیں اللہ کی عبادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں پیدا کرتی ہے، اور نہ کبھی انہیں مشقت محسوس ہوتی ہے، نہ کبھی انہیں مصیبت لگتی ہے، نہ کبھی انہوں نے اس بات کو بار محسوس کیا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر کے یہاں کو آنا پڑ رہا ہے، جان جانے کا فائدہ کبھی انہوں نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا، بلکہ وہ شوق شہادت میں آ جاتا ہے، شہادت کی تمنا لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہماری شہادت ہو، اس بات کی تمنا۔
یہ ساری چیزیں کیوں تھیں؟ اس لیے کہ محبت رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ تھی، اس لیے محبت رسول میں سرشار ہو کر وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی کبھی دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، نہ بلکہ جان جاتی ہے تو بھی یہی کہتے تھے جان دی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے جان دی ہے اور اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم نے جان نچھاور کر دی، پھر بھی حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو اس کی دی ہوئی اسی کی راہ میں ہم نے اتاری، ہم نے کیا لیکن آج اللہ کے حکم پر سجدہ ریز ہونے کی بارگاہ خداوندی میں آ کر نماز پڑھنے کے انسان مشقت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے نماز کے لیے آ کر، نہیں بلکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب ہو جائے کہ اس کے احکام پر عمل کرنے میں، اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے، بلکہ ساری چیزوں کا پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، احکام اسلام پر عمل ہو، اس کے بعد باقی سب چیزوں پر۔ حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل، وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ وہ حدیث پاک میں آ گئی جس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، یعنی والد سے، اولاد سے اور سارے لوگوں سے، یعنی اختیار کرنے میں ہاں اگر قلبی میلان اگر وقتی طور پر والد یا اولاد یا کسی کی طرف ہے تو اس میں بندے کا مواخذہ نہیں، لیکن اختیاری صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار بھی عملی زندگی میں ہوتا رہنا چاہیے۔ ان ابواب سے اس بات کا ذکر یہاں خاص طور پر ہو رہا ہے کہ ایمان کو مستحکم کرنے کا، ایمان پر ثابت قدم رہنے کا، ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہو، حضور کی محبت غالب ہو، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر غالب ہے تو انشاءاللہ کبھی شیطان اغوا نہیں کر سکتا، اور شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتے، اور آخرت برباد نہیں ہوگی، انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اسی کے لیے کئی بزرگان دین نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو، اس لیے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آنے لگتی ہے، اور جہاں محبت رسول کا غلبہ ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اسے جنت میں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استقامت عطا فرمائے، اور تمام دنیاوی غموں سے اللہ نجات عطا فرمائے، آخرت ہماری ایمان پر استقامت، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔